السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غور کریں گے اس معاملے پر کہ 1974 میں جو قومی اسمبلی نے جماعت احمدیہ کے عقیدے کے خلاف اپنی مرضی سے ان پر ایک ایسا مذہب میں تبدیلی کا حکم جاری کیا کہ آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے، آپ غیر مسلم ہیں۔ تو یہ فیصلے پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس اسمبلی کو، کیا وہ اسمبلی اس بات کی مجاز ہے کہ وہ مذہب کا فیصلہ کرے؟ کیونکہ وہاں جو ممبر منتخب ہو کر جاتے ہیں اسمبلی میں، وہ کوئی صاحب شریعت یا عالم شریعت یا عالم قرآن یا دین کے معاملے میں جو ہر طرح کا علم رکھتے ہوں، ایسے لوگ تو وہاں ہوتے نہیں۔ وہاں تو زیادہ تر عام لوگوں میں سے جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ہر قسم کے دنیا داری میں وہ پھنسے ہوتے ہیں، ان کا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا ان کو حق پہنچتا ہے کہ کسی کے مذہب کا فیصلہ کریں، جن کو اپنے مذہب کا نہیں پتہ کہ میرا مذہب کیا ہے، یا جو قرآن کریم کا پورا علم نہیں رکھتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو وہ نہیں سمجھتے؟ ایسے لوگوں کو کسی کے مذہب کا فیصلہ کرنا یہ کوئی بالکل عقل سے دور کی بات ہے۔ یہ کسی بھی قومی اسمبلی کے ممبران کی یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مذہبی امور پر فیصلے کے اہل ہوں، کیونکہ ان کا ماحول ہی دنیاوی ہوتا ہے۔ دین کا معاملہ بالکل الگ ہے، خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ممبران جو ہیں وہ اکثر سیاسی منشور لے کر آئے ہوتے ہیں، جو ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں۔ ووٹ بھی کس طرح لیتے ہیں؟ کوئی خاندانی طور پر ووٹ حاصل کرتا ہے، کوئی تعلقات کی بنا پر ووٹ حاصل کرتا ہے، کوئی پیسے دے کر ووٹ حاصل کرتا ہے۔ بہرحال ان کا اپنا ایک فیوچر اور ان کا جو ماضی ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کسی کے مذہب میں دخل دے سکے۔ تو اس طرح یہ نہایت ہی نامعقول بات ہے کہ ایسی اسمبلی کو یہ حق دیا جائے کہ کسی فرقہ کے بارے میں فیصلہ کرے، اس کا مذہب کیا ہے، یا کسی عقیدے کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، فلاں شخص مسلمان رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی اسمبلی کو اکثریت کی محض اس بنا پر کہ کسی فرقہ یا جماعت کے مذہب کا فیصلہ کرنے کا مجاز دیا جائے کہ وہ ملک کی اکثریت نمائندہ ہے، تو اس سے تو اور بھی زیادہ قابل فکر بات ہو جائے گی۔ تو یہ موقف تو نہ عقلاً قابل قبول ہے نہ فطرتاً۔ مذہب اس قسم کے امور خود جمہوری اصولوں کے مطابق ہی دنیا بھر میں جمہوریت کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی جمہوریت ایسی نہیں ہے جس میں یہ بھی ایک اصول ہو، یہ بھی ایک ان کا ذمہ داری ہو کہ وہ مذہب کا فیصلہ کریں۔ اس طرح تاریخ مذہب کی روح سے کسی
عہد کی اکثریت کا یہ حق کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس کو اکثریت کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے مذہب کے معاملے میں۔ اگر خدا نخواستہ یہ اصول تسلیم کر لیا جائے، اس کا پتہ ہے کیا نقصان ہے پھر؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، سب کی مخالفت اکثریت نے کی ہے اور اقلیت نے ان کو تسلیم کیا ہے۔ تو پھر ان کا فیصلہ مانیں گے مسلمان؟ یہ جو اسمبلی والے ہیں، پھر پہلی اسمبلیوں کے فیصلے کو مانیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت فرعون سچا تھا، فرعون کی ساری اسمبلی سچی تھی؟ یہ مانیں گے عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے اور یہودی جھوٹے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے مطابق وہ جھوٹے تھے اور وہ اکثریت میں تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو 11-12 آدمی تھے ان کو ماننے والے، اور وہ تھی پوری قوم، پورے یہودی تھے ایک طرف۔ کیا ان کے فیصلے کو یہ مانے گی اسمبلی کہ وہ بھی ٹھیک تھا؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں، مکہ کے سارے لوگ آپ کے مخالف تھے، چند مسلمان تھے جنہوں نے فیصلہ بھی کیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں، ان کو کچھ اور نام سے پکارتے تھے۔ یہ بالکل ایسی جاہلانہ بات ہے کہ قیامت تک ان کو معافی نہیں مل سکتی اس جرم کی، کیونکہ انہوں نے خلاف فطرت، خلاف عقل، خلاف جمہوریت یہ 1974 کا فیصلہ کیا۔ اکثریت تو ممبروں کی وہاں پہ شرابی کبابی تھی جو بیٹھے تھے، ان کو تو اپنی، اگر کوئی ان کو کہے کہ سورۃ فاتحہ سناؤ یا قل ہو اللہ ہی سنا دو، تو ان کو وہ نہیں آتی۔ تو یہ جن کو اپنے مذہب کی چھوٹی سی صورت بھی نہیں آتی، جو نماز میں پڑھتے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ مذہب کا فیصلہ کرنے بیٹھ گئے ہیں، یہ ان کو تاریخ معاف کرے گی؟ ان کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ انہوں نے ایک غیر فطری فعل کیا ہے، اور مجھے تو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتنی نہ آ جائے کہ اس قوم پر اس کا عذاب آ جائے جیسے کہ پہلی قوموں پر آیا تھا۔ قرآن شریف میں کئی جگہ ذکر ہے کہ پہلی قوموں کو ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، اور یہ فیصلہ کرنے بیٹھ گئے ہیں صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، صرف اس واسطے کہ مولوی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہم ساری عمر کرسی صدارت پر بیٹھے رہیں۔ یہ دیکھیں، قرآن شریف کا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہمیں یہ واضح ثبوت ملتے ہیں۔ قرآن کریم اور ارشادات نبوی کی روح سے بھی کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ جبراً کسی کا مذہب تبدیل کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، یہ سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر جائز نہیں۔ اگر جسمانی اظہار ثانی کے ذریعے زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کیا گیا ہو تو اس کے بارے میں بھی قرآن شریف میں ہے کہ دل حسب سابق ایمان پر قائم ہو تو ایسا طریق بھی لا اکراہ فی الدین کی تعلیم کے منافی ہے۔
زبردستی کسی مسلمان کو غیر مسلم یا کسی ہندو کو مسلم قرار دینا، تو جب کہ اول و ذکر اسلام پر شرح صدر رکھتا ہو، دوسرا ہندو مذہب پر یقین رکھتا ہو، تو ان کو اگر زبردستی آپ کہیں، ہندو کو کہیں تم مسلمان ہو اور مسلمان کو کہیں تم ہندو ہو، تو اس کی کیا معنی بنتے ہیں؟ اس روشنی کے زمانے میں، اس پڑھائی کے زمانے میں، اس تعلیم کے زمانے میں، اس ترقی کے زمانے میں، تو یہ قرآن کریم میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی تم کو السلام علیکم کہے تو اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں، یہ مسلمانوں کا سلام ہے۔ اور یہاں پاکستان میں جو احمدی السلام علیکم کہتا ہے اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان یہی ہے کہ جو شخص توحید باری کا اقرار کرے، اس پر یہ الزام لگانا کہ تو مومن نہیں، تو دل سے منکر ہے، لہذا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں، اپنے حد اختیار سے تجاوز کرنا ہے۔ اس میں بھی ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حکم ہوا کہ جہینا قبیلہ کے نخلستان کی طرف بھیجا ہمیں۔ ہم صبح صبح ان کے چشموں پر ہم نے ان کو جا لیا اور ان کو مغلوب کر لیا۔ ان میں سے ایک بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس بات سے میرا انصاری ساتھی تو رک گیا، لیکن میں نے اس کو نیزے سے وار کر کے مار ڈالا۔ جب ہم مدینہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، تو آپ نے فرمایا، اسامہ کیا لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بچاؤ کے لیے یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔ اور بار بار آپ یہ دہراتے جاتے تھے کہ یہاں آپ نے بار بار یہ دکھ کے ساتھ پوچھا کہ آپ نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟ تو میں نے یہ دل میں سوچا کہ کاش میں آج مسلمان نہ ہوا ہوتا، میں یہ کام نہ کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے ہتھیار کے ڈر سے ایسا کیا۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا ہوتا؟ اوکے، کیا بات ہے کہ پتہ ہے کہ وہ اپنے دل سے پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اس کو مار ڈالا، ایک مسلمان کو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان اسمبلیوں کو، کسی بھی اسمبلی کو، کسی کے مذہب میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں، لیکن پاکستان کی اسمبلی نے بدقسمتی سے یہ دخل اندازی کی ہے مذہب میں، تو یہ خدا تعالیٰ کی نظر میں ایک نامعقول بات ہے، جس کی اس اسمبلی کو سزا بھی مل گئی اور آگے بھی ابھی تک ملتی جا رہی ہے۔ پاکستان کا انہوں نے چھوڑا کیا ہے؟ یہ خدا کے نزدیک جواب دہ ہیں۔ یہ قوم اپنے جرم میں پھنسی جا رہی ہے، اور وہ جو اسمبلی کے فیصلہ کرنے والے تھے ان کا دیکھو حشر کیا ہوا۔ چند سالوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا کایا پلٹی، وہ خود کو پھانسی لگا دیا، اس کے بیٹوں کو بھی
بیٹے بھی اس دنیا سے چلے گئے، سیاست میں نہ آ سکے، بیٹی تھی تو وہ بھی، اس کو جو شہید کہتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں سوچنے کے اور غور کرنے کے۔ اللہ تعالی ہماری قوم پر رحم کرے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی پھر اسمبلی کے بارے میں آپ کی خدمت میں معذورات پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔